السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حافظ نعیم صاحب، پروفیسر انعام الحق صاحب، اساتذہ گرامی قدر اور میرے عزیز طلباء و طالبات، ابھی حافظ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، میں بھی اپنی بات کا آغاز اسی سے کروں گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں بالمشافہ آڈیٹوریم میں درس قرآن جو تقریباً 40 سال سے چل رہا ہے، الحمدللہ پاکستان کی شاید واحد یونیورسٹی، اینڈ یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ، جہاں اتنی باقاعدگی سے درس قرآن ہوتا ہے۔ آج ہم پھر اکٹھے ہو گئے۔ اس شکر گزاری کے موقع پر میرے ہونٹوں پر چھوٹی سی صورت آ گئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد نازل ہو جائے، فتح نصیب ہو جائے، وہ تو بہت بڑی فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ دیکھا ہم نے کتنی قربانیاں دی، اور یقیناً بے شمار جانی اور مالی قربانیاں دی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں یہ سب سے آخری صورت تھی جو حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ بے شک تمہاری بڑی کنٹریبیوشن ہو، لیکن سارا کریڈٹ اللہ رب العزت کے لیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کرو، اعلان کرو کہ وہی تو ایک ذات ہے جو ٹوٹلی پرفیکٹ ہے، کوئی امپرفیکشن نہیں، ہم سب امپرفیکٹ، ہمارے اندر لاکھوں خامیاں، بے عیب ذات ہے تو صرف اسی کی ہے۔ یہ پہلی بات۔ بحمدکا، خالی یہ اعلان نہ کرو کہ وہ بے عیب ہے، بلکہ دنیا بھر کی تعریفیں، جہاں کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی تعریف۔ All praise belongs to Allah, to none else. So اس کی تسبیح کرو، اسی کے گن گاؤ، اسی کی تعریف کے گن گاؤ، اور وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنی طرف دیکھو، نہ جانے تم سے کتنی خطائیں ہوئی ہوں گی کہ اللہ کریم فرماتے ہم نے معاف کر دیا۔ تم تو اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تم معافی مانگتے ہو، وہ بڑے پیار سے قبول کرنے والا ہے، اور بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس فتح کے موقع پر میسج کیا ہے کہ زندگی میں پیارے بچوں، اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی کامیابی نصیب ہو، انفرادی یا اجتماعی، تو قرآن کا پیغام، ہمارا کلچر کیا ہے؟ اللہ کے سامنے شکر گزاری کے جذبے سے لبریز ہو کے سر جھکا دو کہ بے عیب ذات تو صرف اسی کی تھی، ہم تو عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، تعریفیں ساری اسی کی ہیں۔ یہ ہے پیغام۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، حقیقتاً اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ اتنی تیزی سے وبا کم ہو گئی ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہوا۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو جاؤ۔ تم شکر کرو گے
لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو آئیے ہم مل کے دعا مانگتے ہیں، پہلے شکر کرتے ہیں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے اس تربیت گاہ میں، اس مادر علمی میں پھر سے حاضر ہونے کا موقع عطا فرما دیا۔ اور دوسرے، اب دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کریم اب یہ وبا، اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، یہ کہیں دوبارہ نہ لوٹ آئے۔ یہ دعا سب کو کرنی ہے۔ اور اس موقع پر جی چاہتا ہے، میں سب بچوں سے کہتا رہتا ہوں، کہتا رہا ہوں، آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں، میرے پیارے بچوں، میرے استاد محترم نے مجھے سکھایا تھا، گھر سے نکلو یونیورسٹی جانے کے لیے باوضو ہو کے آیا کرو، بلکہ 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات، ایک تو آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات، واللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کر آن ورڈز، آئی وش کہ آپ سارے بچے کو یاد کر، رات کو پڑھو، پوری رات بھر کے لیے پروٹیکشن اللہ کی طرف سے، دن کو پڑھ لو تو شام تک کے لیے، رات تک کے لیے پروٹیکشن۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، اس کو اپنے پلے باندھو۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ اکبر۔ اس پر مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی جس میں تسبیح اور تحمید دونوں کا ذکر ہے۔ یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، اور غور سے سن، اللہ کریم، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جن کو زبان سے ادا کرنا تو بڑا آسان، ثقیلتان فی المیزان، اور اگر میزان میں رکھے جائیں بڑے وزنی، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ کئی بچوں کو یاد ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو ابھی میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ پڑھ لو، یاد ہو جائیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب بھی اللہ کریم آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائے، یہ پڑھ لیا کرو۔ ارے ہر سانس نعمت ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھتے رہا کرو، جب بھی وقت ملے اس کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ واستغفر، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ اکبر۔ دیکھا، نظر اپنی خطاؤں کی طرف رکھو، کیا کیا کمزوریاں، کیا کیا غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، جو اللہ کریم نے ہمیں اللہ اکبر پیغام دیا ہے، ان کی معافی مانگو، ہم نے درگزر کر دیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہر نماز کے بعد جو ہی آپ سلام پڑھتے تو کیا پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تو نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، کیا معیار ہونا چاہیے تھا، ہم شاید اس معیار کو اس کا حق ادا نہ کر سکے ہوں گے۔ آپ کی کیا شان ہے، ہم گناہگار سے کتنی خطائیں ہو گئی ہوں گی، اللہ اپنے فضل سے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ دیکھا، ایک مثال اور، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، اللہ کے دونوں نبی، سبحان اللہ، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کیا کہتے جا رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کریم اتنی بڑی شہادت عطا فرمائی ہے، اتنا بڑا شرف عطا فرمایا ہے، اب شرف قبولیت بھی عطا فرما دے۔ اور وارنا مناسکنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ پیدا فرما دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ
تیرا گھر، اس کا کیا شان اور کیا مقام، اور ہم سے نہ جانے کتنی بے ادبیاں ہو گئی ہوں گی۔ یہ نبیوں کا حال دیکھو، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ Where do we stand؟ میسج یہ ہے کہ اگر دونوں نبی یہ مانگ رہے تو علینا، اگر غلطی ہو گئی ہو تو اللہ درگزر فرما دینا۔ انک انت التواب الرحیم، آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہو۔ یہی آج کا پیغام ہے آپ سب کے لیے۔ چھوٹی سے چھوٹی کامیابی ملے، ایگزام میں ہو، جاب سے ریلیٹڈ ہو، دنیا کی کوئی کامیابی، میں نے تو کہا کہ ہر سانس جو عزت اور صحت اور ایمان کے ساتھ نصیب ہو، اتنی بڑی امانت میں بتائی نہیں، نعمت کتنی بڑی، بہت بڑی نعمت۔ ایک ایک سانس پہ ہی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہم تو حق کی ادا نہیں کر پاتے۔ اسی لیے تو فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا۔ میرے پیارے بچوں، اس میں ذرا اس محبت کو محسوس تو کرو۔ رب کریم، سنو، جب قرآن تمہیں سنایا جائے، کوئی بچہ ایک لمحے کے لیے بھی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، میں ریپیٹ کر دوں، اذا قرئ القرآن، جب قرآن سنایا جا رہا ہو، فاستمعوا لہ، مجسمہ سماعت بن جایا کرو۔ کیا مطلب؟ وانصتوا، اور خاموش ہو جایا کرو، مکمل خاموش، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت نازل ہوں۔ مطلب، میں اس کا مطلب یوں بیان کیا کرتا ہوں بچوں سے اور بچیوں سے، یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ تمہاری دونوں کان تو سن رہے ہوں، دونوں آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوں، دماغ غور کر رہا ہو۔ صرف دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو یہ بھی کافی نہیں، دماغ ایک ایک لفظ پہ غور کر رہا ہو، اور پیغام اللہ کا قلب اور روح پہ اترتا چلا جا رہا ہو۔ ایک بات پوچھوں، جب اللہ کا پیغام روح اور قلب پہ وارد ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا مجھے؟ شاباش مل جائے گی۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، قرآن کی تاثیر تو یہ ہے، جب قرآن سنتے ہیں، ترا اعینہم، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھا کرے کس طرح آنسو ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج مانگو میرے ساتھ، میں بھی مانگتا ہوں، میرے لیے بھی مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اللہ ایسا قرآن سننا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آمین کہو اونچی آواز میں، شاباش، اللہ اکبر۔ سو ایک لمحے کے لیے بھی ان اٹینٹو نہیں ہونا، پوری طرح ایبزاربڈ اینڈ انوالوڈ۔ توبوا الی اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ بولو۔ اللہ is talking to us. When Quran is recited, Allah talks to you. بچوں سے توجہ تو کرو، کتنا بڑا اعزاز۔ مجھ سے کوئی، اگر آپ سے میں کہوں آپ کو اطلاع ملے کہ آپ کو چیف منسٹر صاحب آن لائن ہیں، بات کرنا چاہتے تو کہیں چیف منسٹر مجھ سے، اور پرائم منسٹر، حیران ہو جاؤ گے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، ارے یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت is talks to you. If Allah رب العزت talks to us، اگر اللہ کریم ہم سے بات کرے تو مجھے بتاؤ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ من یسرہ، اللہ کا رسول کا فرمان، جس کا جی چاہے کہ آج اللہ مجھ سے باتیں کرے، کیا کرے؟ فلیتلو القرآن، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پڑھے، قرآن سنے۔ اللہ ٹاکس ٹو اس۔ آج اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اب یہی غور سے سن لو اور اسی پر چند منٹ بات ہوگی۔ توبوا الی اللہ جمیعا، یہ تمام اہل ایمان کے لیے پیغام ہے۔ ابھی یہ دعا کے اندر ذکر آ رہا تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے امت مسلمہ کی دعا مانگی تھی۔ میں ڈھونڈتا ہوں وہ امت مسلمہ کہاں ہے، آپ بھی ڈھونڈیں، اگر مل جائے تو مجھے بتا دو۔ یہ تھی ایک امت، آج 57 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت
کو اس پر کتنا رنج ہوگا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مانگ لو اللہ سے۔ آج اللہ کا پیغام یہی تو ہے، توبوا الی اللہ جمیعا، پوری امت سے خطاب ہے۔ ایمان والو جہاں جہاں بھی ہو، جو جو بھی ہو، سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ وہی پیغام ہے جو دوسرے لفظوں میں یوں بیان ہوا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب لوگ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت تقسیم ہو جانا۔ مجھے یاد ہے میں نے آپ سے وعدہ لیا ہوا ہے، اس پر آج بات نہیں ہوگی۔ یہ میرا وطن، یہ پیارا وطن، ہم مسلمان، اللہ کا حکم، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور ہم کیا سے کیا بن گئے، کوئی کچھ ہے، کوئی وہ فرقہ ہے، کوئی یہ فرقہ۔ مجھے تو نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں نے تو بیٹا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی، یہ آپ کی جو لائف ہے اس سے بھی ذرا پہلے ہی توبہ کر لی تھی۔ آج میرے ساتھ تم بھی توبہ کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، فرقوں کو چھوڑ دو۔ Never associate yourself with any of the sects۔ بات کو بڑھا دوں، صرف ریلیجس سیکٹس نہیں، ریشل سیکٹس، برادریاں، یہ بھی ختم کر۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہو کر وائی ریشل ڈسکریمنیشن؟ یہ تو جہالت کا دور تھا کہ اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا۔ آج جاہلیت کے سارے نسلی امتیازات تحت قدم ھذا، انڈر مائی فٹ، ختم کر دیا۔ آج 21ویں صدی میں ہم گورے اور کالے کے چکر میں ہی کیا، ہم بھی دنیا کی ترقی یافتہ قومیں بھی اب اس جہالت میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ بولو، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ کتنے فسادات امریکہ میں ہوئے گورے اور کالے کے چکر۔ میسج آف قرآن موسٹ ماڈرن، یہی جدید ہے، باقی سب قدیم ہے۔ اللہ اکبر، وہ جاہلیت قدیم تھی، یہ جاہلیت جدید ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اس جہالت اور جاہلیت سے بچنا۔ توبوا الی اللہ جمیعا، میسج، سب مل کر اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنا کیسا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر، جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتا تھرو آؤٹ فار نیکسٹ فیو منٹس، اللہ اکبر، جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو اللہ کو کیسا لگتا ہے؟ قرآن سے پوچھو، ان اللہ یحب التوابین۔ جب میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آتا ہے مجھے اتنا پیار آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میری بات سنو، بچہ گم ہو جائے یا روٹ کر گھر سے چلا جائے، پھٹک جائے، اور بالآخر ماں کی گود میں لوٹ آئے اور ماما سوری کہہ دے، ماں کس طرح سے سارے بچوں کو بھول کر اس کو گود میں اٹھا لیتی، چومتی ہے، چاٹتی ہے، کہے بغیر معاف کر دے، کتنا پیار کرتے۔ اس محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، رب کے پیار کو جیتنا چاہتے ہو، توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لو، لیکن صرف زبان سے نہ ہو، دل سے ہو۔ اللہ میں بھول گیا تھا، میں لوٹ آیا، اب آپ اپنی آغوش رحمت میں مجھے پھر سے چھپا لیجئے۔ وہ پھر چھپا لے گا، پھر بھول ہو گئی، پھر لوٹا۔ یہی تو شان ہے ایمان والوں کی، تائبون، بھول جائیں لوٹ آتے ہیں، پھر بھول جائیں پھر لوٹ آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ کو یاد ہے، آپ نے میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں تو نہیں بھولا کرتا۔
بھول گئے ہو تو پھر یاد دلا دیتا ہوں. می اینڈ یو آل، ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں. اللہ کا شکر ہے. ایمان کی دولت، وہ بولو ایمان کی دولت سے بڑی کوئی دولت ہے؟ نو. سب سے بڑی دولت ایمان نہ ہو دنیا بھر کی دولت ہیچ ہے. اقتدار فرعون جیسا بھی ہو، ایمان نہ ہو تو فرعونیت، ایمان نہ ہو تو فاروقیت. دولت جتنی مرضی ہو، ایمان نہ ہو تو نمرودیت، اور ایمان ہو تو یہی عثمانیت. اللہ اکبر. ایمان سب سے امپورٹنٹ. یہ ایمان کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. بندے رب کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، سودا ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کرتے ہو. کیا؟ سنو جلدی سے، آج اتنا وقت نہیں میں تفصیل سے بیان کروں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. دو بول بولتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دو بول نہیں، دو باتوں کو اللہ کے ساتھ سودا کرنے تھے. بیچ دیتے ہو. کون سی دو باتیں؟ ایک جان اور ایک مال. ارے بھائی جان میں کیا ہے؟ all that you possess physically, talent, physical strength, صلاحیتیں، قابلیتیں, all abilities, all capabilities, and all other possessions other than physical possession. جو کچھ بھی ہے جس کو تم اپنا کہتے ہو وہ سب مال ہے. جان بھی بیچ دی، مال بھی بیچ دیا. پیارے بچوں بتاؤ کچھ بچ گیا؟ نتھنگ. کچھ بھی، سارا کچھ. ٹوٹل کمٹمنٹ. کچھ بھی بچا لیا، ایمان مکمل نہیں. کچھ بھی چھپا لیا، ایمان مکمل. اللہ اکبر. سب کچھ بیچ دیا. اور وہ جو خریدنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نے خرید لیا. قیمت ملے گی جنت، آخرت میں کامیابی. اچھا، اللہ اکبر. اب جان اور مال کس کی ہو گئی؟ اللہ کی. لیکن پوزیشن کس کے پاس ہے؟ وہ کہتے ہیں پوزیشن اپنے پاس ہی رکھو. کیپ اٹ وتھ یو، لیٹ اٹ لائی وتھ یو. رکھو اپنے پاس. صرف رکھو نہیں، استعمال بھی کرو. آنکھیں اپنے پاس رکھو، استعمال بھی کرو. زبان رکھو، بولنے کے لیے ہے بولو. کان سننے کے لیے ہے سنو. ہاتھ پاؤں ہیں، ان سے جو کرنا ہے کرو. یوز یور ابیلٹیز اینڈ کیپیبلٹیز اینڈ یور اسٹرینتھ. سب کچھ کرو. لیکن اب یاد رکھو یہ سب کچھ ملکیت کس کی ہو گئی ہے؟ بولو بھائی. ملکیت اس کی جو خرید چکا. آپ نے تو سودا کر لیا. ایمان کا تو مان، اگر سودا نہیں کیا تو ابھی ایمان کا مزہ نہیں چکھا. سودا کر لیا ہے تو اب ملکیت اللہ کی ہے. بٹ اف اسٹل اٹ لائز وتھ یو. میرا سوال اور اس کا جواب مجھے اونچی آواز میں آنا چاہیے. از اٹ ناؤ یور اونرشپ اور اے ٹرسٹ فرام اللہ؟ جلدی بولو. یہ ٹرسٹ ہے، اللہ کی امانت. All that you own, all that you possess, all that you claim that you own and that you possess, یہ سب امانت ہے. اللہ اکبر. اس امانت کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. مرضی کس کی ہوگی؟ بولو بھائی، بولو. اپنی یا مالک کی؟ مالک. یہی وہ بات ہے جو ہم اللہ کے ساتھ طے کر چکے ہیں اور اللہ کریم نے وضاحت کر دی. ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ. مومن بچوں کے لیے، مومن بچیوں کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں. ایمان لانے کے بعد کہ اللہ فیصلہ کر دے، اللہ کے رسول حکم دے دے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر مرضی اپنی چلائیے نہیں. مرضی کس کی ہوگی؟ آنکھیں میری، مرضی اس کی. ہاتھ میرے، مرضی اس کی. پاؤں میرے، مرضی اس کی. میں نے اپنی مرضی سے جھوٹ بول دیا، خیانت کر دی. اپنی مرضی سے میری آنکھیں پھٹک گئی، خیانت ہو گئی.
میری مرضی سے پاؤں غلط راستے پہ چلے، خیانت ہو گئی۔ میں نے برائی سن لی، اپنی مرضی چلا کر بغاوت کر کے تو خیانت ہو گئی۔ اس خیانت کو انگریزی میں کرپشن کہتے ہیں۔ میرے بچے اور بچیوں، کرپشن صرف وہی نہیں ہوتی جو لیڈر کرتے ہیں، میں اور آپ کوئی بھی بی اویئر آف اٹ، دیکھنا کوئی خیانت نہ کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ سر جھکا کے اپنے آپ سے پوچھو کہ زندگی میں کوئی خیانت ہوئی کہ نہیں، اور اندر سے آواز آئے بڑی خیانتیں ہو چکی ہیں، تو اللہ کا پیغام کیا ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا، تم تو میرے ہو، غیر نہیں ہو، آ جاؤ میری طرف، لوٹ آؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، میری آغوش رحمت میں آ جاؤ۔ صرف معاف نہیں کروں گا، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ دیر مت لگاؤ، ابھی اور اسی وقت سچے دل سے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ توبہ، توبہ بھی لوٹ آنا۔ توبہ کا معنی تسبیح پر توبہ 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 نہیں، توبہ کا مطلب دل سے۔ وہ دل سے کرنے کا مطلب قرآن کے الفاظ میں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جو لوٹ آتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اب بدل جاتے ہیں، وہ نہیں رہتے جو پہلے تھے۔ زندگی میں انقلاب آ گیا ہے، سوچ بدل گئی، عمل بدل گیا، چلنا پھرنا بدل گیا، اٹھنا بیٹھنا بدل گیا۔ وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، فرقہ پرستیاں چھوڑ کر، گروہ بندیوں کو چھوڑ کر سب اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اور وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ شرک ہے۔ دین صرف اللہ کا، یعنی جینا اور مرنا سب اللہ کے نام لگا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی تو میرے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ، اور ان کے لیے میں نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ، رحمت چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کا سایہ چاہتے ہو، توبہ کرو۔ حضرت صالح کے الفاظ، الا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، ارے کیوں نہیں توبہ کر لیتے، اللہ کی رحمتیں نشاور ہوں۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، میرے بندے جب استغفار کر رہے ہوتے ہیں میں اپنے عذاب کو ٹال دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غلطی پر اصرار نہیں کرتے، لم یصروا علی ما فعلوا، شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم سے خطا ہو گئی تھی، شرمندہ ہو گئے تھے، فوراً لوٹ آئے تھے۔ ربنا ظلمنا، میرے ساتھ مل کے پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ، خطا ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، پھسل گئے ہیں، معاف کر دے، آپ نے معاف نہ کیا تو ہم کسی قابل نہیں رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ہود اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم فقلت استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے باران رحمت نازل ہوگی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم کمزور ہونا تمہیں طاقتور بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ سچی توبہ، توبۃ نصوحہ، زبان والی نہیں، عمل والی، دل والی اور عمل والی، زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ارے یاد رکھو، پاکستان تب بدلتا ہے جب بندہ بدلتا ہے، جب قلب اور روح میں انقلاب آتا ہے، پھر معاشرے میں چینج آتی ہے، پھر نیا پاکستان بنے گا، پھر معیشت بدلے گی، معاشرت بدلے گی، سیاست اور ریاست بدلے گی، ثقافت بدلے گی، پوری زندگی بدل جائے گی۔ کب؟ جب یہاں پر چینج آئے گی۔ اور یہاں پر چینج نہ آئے تو جتنے مرضی قوانین بناتے رہیے، جتنی مرضی تقاریر کرتے رہیں، نو یوز۔
توبوا الی اللہ جمیعا. اور آخری بات، اللہ اکبر، ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی ہے، توبہ کی برکتیں سن لیجئے. تو ایک شخص آیا، بابا جی کو وظیفہ بتا دیں، بھئی کیا مسئلہ ہے؟ قحط سالی ہے، اللہ بارش برسا دے، مجھے کو وظیفہ بتا. فرمایا استغفار کرو. چلا گیا، خوش ہو کے چلا گیا. تھوڑی دیر میں ایک اور شخص آ گیا، بابا جی مجھے کوئی وظیفہ بتائے. بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میرے اولاد صالحہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. فرمایا استغفار کرو. وہ بھی چلا گیا، خوش ہو کے چلا گیا. تیسرا آیا، بابا جی کوئی وظیفہ بتا دیں، بھئی تمہارا کیا مسئلہ، میرے کاروبار میں برکتیں ہوں. اللہ اکبر. فرمایا استغفار کرو. وہ بھی خوش ہو کے چلا گیا. سب حیران ہو گئے کہ آج ایک ہی میڈیسن، ایک ہی نسخہ سب کو مل رہا ہے، راز کیا ہے؟ جب وہ چلے گئے پوچھا، بابا جی اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے. تو بابا جی نے فرمایا یہ کوئی میں نے کہا تھا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پڑھو قرآن میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، توبہ کر لو. کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، گناہ معاف کر دے گا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارشیں، باران رحمت نازل ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی اور اولاد بھی نصیب ہوگی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات بھی لہلہا اٹھیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور سبحان ندیاں اور دریا بہہ نکلیں گے. ساری برکتیں استغفار. کیا مطلب؟ اللہ کی طرف لوٹ آؤ. ارے پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہو، ترقی کی راہ پہ گامزن دیکھنا چاہتے ہو، پیارے بچوں راز کی بات آج جان لو. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، خود بھی اختیار کر لو اور اس بات کو جتنا ہو سکتا ہے اپنے وطن میں، امت میں پھیلاؤ. توبوا الی اللہ جمیعا. اللہ اکبر. ایمان والوں سب توبہ کر لو مل کر، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو جائے. اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے. ہم آج تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، قبول فرما لے. اللہ ہمیں ہر آفت سے، وبا سے محفوظ فرما. ہمارے اس ادارے کو بلندیوں پہ لے جا. اے اللہ ہمارے وطن کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنا دے، خوشحالی نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.